وہ افراد جن کا وضو باقی نہیں رہتا، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، کسی کو قطروں کی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کو ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی زخم ایسا ہے کہ خون رکتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ان چیزوں کو مد نظر رکھیے۔ اگر کسی بندے کو ایسا کوئی بھی عذر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے کہ اس کا وضو باقی نہیں رہتا، تو لوگ بہت سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا وضو ہی نہیں باقی رہتا، ہم نماز کیا پڑھیں؟ اور یہاں تک کہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی میں روزے کیسے رکھوں، میرا وضو ہی باقی نہیں رہتا، نماز پڑھی نہیں جائے گی تو روزہ کس چیز کا میرا؟ تو بھائی اس کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ بھائی روزہ اپنی جگہ الگ عبادت ہے، نماز اپنی جگہ الگ عبادت ہے۔ جب اسے سمجھایا گیا، طریقہ بتایا گیا، وہ روزہ رکھنا الحمدللہ شروع ہو گیا۔ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اسے نمازوں کے متعلق کہا گیا کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ بھی میرا وضو باقی نہیں رہتا۔ اسے جب بتایا، سمجھایا گیا، سکھایا گیا کہ بھائی آپ اس طریقے سے ترتیب بنا لیں اور الحمدللہ آج تک نمازی ہو۔ تو میرے بھائی پریشان نہیں ہونا۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی مرض ہو نا، جسم میں کوئی بھی مرض ہو، ہر بیماری کا علاج ڈاکٹر سے پتا کر جاتا، ڈاکٹر آپ کو علاج بتا دے گا۔ یہ بات نہیں کہ بیماری لا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ آخر اس علاج کے لیے کیا دوا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، وہ اللہ رب العالمین آخر محنت کے بعد اس کا پھل دے دیتے ہیں، پر تلاش کرنی پڑتی ہے۔ رزق جیسے قسمت میں لکھا ہے مل کر رہے گا، پر اسے تلاش کرنا شرط ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی بیماری آ گئی، اللہ ہر مسلمان کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اگر بالفرض بیماری آ گئی، اس بیماری کا علاج بھی تو ہے، تلاش کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی میرے بھائی دوستو، ہر چیز کا علاج اس کے ماہرین کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ بیماریاں جو وضو کو توڑنے والی ہیں، تو اس بیماری جو آپ کو یہ لگی ہے، اس بیماری، اس مجبوری، اس عذر کا حل بھی علماء کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایک ہی انسان اپنے اختیار سے وضو توڑے، سمجھ آ رہی نا، اپنے اختیار سے یہ کام کرے، وہ تو انسان اس کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، غیر اختیاری ہوتی، انسان خود پریشان ہے، مجبور ہے۔ تو میرے بھائی اس کے لیے ذرا مسئلہ سمجھ لیجئے، چاہے وہ نکسیر کا مسئلہ ہو، خون بہنے کا مسئلہ ہو زخم سے، یا ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہو، اور عام طور پہ یہ قطروں کی بیماری عام پیش آتی جا رہی ہے۔ لیکن اگر میرے بھائی ایسا آپ کا عذر کہ پوری جو نماز ہے، آپ کی نماز کا وقت ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز آئی تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کے ظہر کا وقت ختم ہونے تک اگر آپ کو اتنا وقت نہیں مل پا رہا جس میں آپ اپنے وضو کو باقی رکھ کر نماز ادا کر سکیں، مطلب قطرہ ہر 5 منٹ بعد آ رہا ہے، 7 منٹ بعد آ رہا ہے، تو تقریباً 5-7 منٹ نماز پڑھنا مشکل ہے، سمجھ آئی؟ انسان نے وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، 10-12 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ جس کی بدولت آپ کو اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا کہ جس سے آپ اپنے وضو کو باقی رکھے اپنی نماز ادا کر سکے، تو اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے معذور۔ اور معذور بندے کے لیے حکم یہ، اچھا یہ چاہے قطرے کا مریض ہو، چاہے ہوا خارج ہونے کا مریض ہو، چاہے خون کا قطرے نکلنے کا مریض ہے، خون بہ رہا ہو کسی زخم سے، تو کوئی بھی مسئلہ ہو، پہلی بات تو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے نا بھائی، آپ اپنے علماء سے رجوع کریں، اس بارے میں اپنے علماء سے رجوع کریں۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائی، اب یہ مسئلہ اگر پیش آ گیا، اس مسئلے کو اگر ہم اس کا حل نکالیں تو حل علماء ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ اس نماز کا جب وقت شروع ہوگا، اس وقت کو شروع ہوتے ہوئے آپ وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا، غالباً 2 عورتوں کے ساتھ ہی معاملہ تھا۔ اچھا عورتوں کا مسئلہ بھی اس میں آ جائے گا کہ عورتوں کو بھی آج اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر قسم کی بیماری سے، لکوریا کی بیماری عام پیدا ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اکثر مارکیٹ میں آ چکی بیماری کو ہے میرے بھائی۔ لیکن اگر کسی عورت کو، خاتون کو یہ مسئلہ ہو، اللہ ہر کسی کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہر قسم کی مرض سے محفوظ فرمائے، لیکن میرے بھائی یاد رکھنا ان ساری بیماریوں کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کے وقت جب شروع ہو جائے اس وقت وضو کر لیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں۔
چاہے آپ کی نماز کے دوران آپ کو وہ عذر دوبارہ لاحق ہو جائے، یعنی قطرے کی بیماری اللہ نہ کرے، وضو کیا نماز کا وقت جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا آپ وضو کر لیں، ظہر کی نماز فرض بھی پڑھ لیں، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، گویا آپ کا یہ وضو چلے گا عصر کی نماز تک، سمجھ آ رہی نا؟ آپ کا یہ وضو ظہر کا عصر تک چلے گا، اور عصر کہہ لیں جب وقت شروع ہوگا پھر نیا وضو کر لیں، اور وہ وضو آپ کا چلے گا مغرب تک، ٹھیک ہے؟ اور مغرب کے لیے جب دوبارہ وضو کریں اور اس سے آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کچھ بھی ذکر اذکار کریں، سارے کے سارے معاملات آپ عشاء تک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سا کرنا ہوگا کہ عام بندہ اگر وضو کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگے، اب وہ ایک وضو سے دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور معذور بندہ ایک وضو سے ایک نماز کے وقت میں جتنی عبادات کرنا چاہے کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، جس عذر کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلے کا حل مل رہا ہے، اگر یہی مسئلہ مستقل آتا رہا پھر تو گنجائش ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آپ نے کوئی اور پیش آ گیا، مثلا مسئلہ تو آپ کو قطرے کا، بعد میں آپ نے پیشاب کر لیا ظہر کے وقت میں ہی، تو بھائی ظہر کے وقت میں پیشاب کرنے سے وہ پیشاب کرنا وضو کو توڑ دے گا، وہ ایک مجبوری کا معاملہ تھا۔ تو اس سے بھائی دوستو اپنی عبادات کی طرف قدم بڑھائیں۔ ہم ان چیزوں کی وجہ سے کہ یہ بیماریاں ہیں، یہ مرض ہیں، یہ مسائل ہیں، کیا کریں، نماز کیسے پڑھیں، وضو باقی نہیں رہتا، میرے بھائی آپ کے لیے اس کا حل مل گیا۔ گویا معذور کہا جائے گا ایسے بندے کو، اور معذور بندے کے لیے میں نے حکم بتا دیا کیا کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوگا اسی وقت وضو کر لے، جیسے نماز کا وقت ختم ہوگا ایسے آپ کا وضو ختم ہو جائے گا۔ دوران نماز کا جتنا بھی وقت ہے، گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اس وقت میں جتنی چاہیں عبادات آپ کر سکتے ہیں۔